بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ لے جناب، اڈیالہ جیل میں تقریباً 620 دنوں سے بے گناہ طور پر قید عمران خان قیدی 804 کا ایک بیان عمران خان صاحب سے متعلق صرف ایک خبر باہر آنے سے نام نہاد ڈیل کا تمام تر بیانیہ مکمل طور پر دبڑدوس ہو کر رہ گیا ہے۔ عمران خان صاحب کے جواب کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے انتہائی خطرناک جواب کہا جا رہا ہے، اور کیا 21 دن بعد عمران خان صاحب کا جو بیان جسے اصلی بیان اور پیغام قرار دیا جا رہا ہے باخبر ذرائع کی جانب سے، اس کے بعد معاملات پاکستان کی چنتخب حکومت اور مافیا ہینڈلرز اور سہولتکاروں کے لیے مستقبل میں مزید خراب ہو جائیں گے، کیونکہ اب سے تھوڑی دیر قبل باقاعدہ طور پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی اس تمام اہم ترین معاملے پر پاکستان کے اندر جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے، جو معاشی صورتحال ہے اور جو کپتان کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوششیں جاری ہیں، اس پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی باقاعدہ طور پر مدد مانگ لی گئی ہے۔ اس کی تفصیلات بھی رکھیں گے آپ کے سامنے۔ خبروں کا دن ہے آج، عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن۔ اڈیالہ جیل کے اندر 5 وکلاء کی بیرسٹر گوہر صاحب سمیت ملاقات ہوئی۔ علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات نہیں ہو سکی، ابھی تک آنے والی اطلاعات کے مطابق وہ وہیں پر موجود ہیں۔ ان کی ایک تصویر بھی سامنے آئی جو کہ وہ فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھی ہیں، جس کے اوپر خاصا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور سوشل میڈیا کے اوپر رد عمل ہے۔ یہ تمام تر خبریں، دیگر تفصیلات بھی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے، شاید اس کے اوپر ایک اگلی علیحدہ سے ویڈیو کرنی پڑ جائے، لیکن اس وقت ہم بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے ڈٹنے کی، عمران خان صاحب کے اس انکار کی جو آج بیان عمران خان صاحب کا بیرسٹر گوہر صاحب کی زبانی پاکستانی عوام تک پہنچا، جس پر کچھ لوگ باقاعدہ طور پر سرویز کرا رہے ہیں کہ کیا فیصل چودھری نے یا بیرسٹر گوہر نے جو بیان دیا ہے عمران خان صاحب سے ملاقات پر، اس پر یقین کرنا چاہیے یا نہیں۔ ایک معاملہ ذرا اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ کچھ بڑے اینکرز، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی صفوں کے اندر گھسے ہوئے کچھ بیٹھے ہوئے کچھ گھس بیٹھیے بھی اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو کنفیوز کیا جائے عمران خان صاحب کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ میں بار بار ایک بات کر رہا ہوں کہ ایسے غیر معمولی حالات کے اندر ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جیسی جو روایتی سیاسی جماعتیں تھیں، جو کہ خاندانی سیاسی جماعتیں سمجھی جاتی ہیں، ان کا ساتھ بھی سب چھوڑ گئے اور ان کے اہل خانہ کو آگے آنا پڑا اور پارٹیاں مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں۔ لیکن جہاں پر جس طرح سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی بڑی تعداد میں درجنوں کی عادت ہے، آپ خود دیکھ لیں نا، غور کر لیں، چاہے اعجاز چودھری ہوں، چاہے عمر سرفراز چیمہ ہوں، چاہے یاسمین راشد ہوں، اور بے شمار نام ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود ناسمجھی میں وہ بیانیہ پروموٹ کر دیا جاتا ہے جناب کہ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کی ساری قیادت بک گئی اور یہ پہلے آیا، یہ بعد میں آیا، یہ فلاں ہوا۔ اس وقت بھی جو عہدے دے رکھے ہوئے ہیں، جو عہدے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر موجود ہیں، وہ سب عمران خان صاحب کے دستخطوں سے دیے گئے ہیں۔ اس لیے کبھی یہ کہنا کہ جناب علیمہ خان، گنڈا پور اعظم سواتی، سلمان اکمر راجہ میں اختلافات ہیں، اور کبھی یہ کہنا جناب کہ پوری کی پوری قیادت بک گئی ہے، اس کے پیچھے کچھ مخصوص لوگ ہیں جو آپ کو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں۔ آج علیمہ خان صاحبہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ کے خیال میں علی امین گنڈا پور نے آپ کی ملاقاتوں پر پابندی لگوائی ہے تاکہ آپ کی وجہ سے کوئی عمران خان صاحب کا بیان نہ آ جائے یا پریس کانفرنس نہ کر دیں اور مذاکرات کا عمل خراب نہ ہو جائے، جس پر انہوں نے کہا یہ ایک بالکل فضول بات ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس قسم کا بیانیہ گھڑنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، مخصوص ان کے مقاصد ہیں، علی امین گنڈا پور بھلا کیوں یہ پابندی لگائیں گے، یا کیا ان کے کہنے کے اوپر یہ ملاقاتیں بند کر دی جائیں گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ان ملاقاتوں کو بند کرنے کا مقصد عمران خان کو توڑنا ہے، عمران خان صاحب کے اہل خانہ تاکہ ان کے ساتھ نہ مل سکیں، ان کو پریشان کرنا ہے۔ اعصاب کی ایک جنگ ہے، لیکن عمران خان اس میں جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس کے متعلق ہم اگلی ویڈیو میں بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن سردست بات کرتے ہیں بیرسٹر گوہر کے اس بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا میں کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی میں نے کسی کو مذاکرات کے لیے اختیار دیے ہیں۔ اپنی ذات کے حوالے سے خاص طور پر انہوں نے بات کی، اور مائنز اینڈ منرل ایکٹ سے متعلق بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اس حوالے سے جب تک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور اور متعلقہ سیاسی قیادت کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہو جاتی، اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکتی۔ لیں جناب، اب وہ
اب یہ بات بیرسٹر گور نے بھی کہہ دی کہ عمران خان صاحب سے جب تک علی امین گنڈاپور کی ملاقات نہیں ہو پاتی کوئی پیش رفت مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے اوپر نہیں ہوگی۔ اور جو اس وقت چیئرمین ہے بیرسٹر گور پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے آج 4 دیگر وکلاء کے ہمراہ عمران خان صاحب سے اڈالہ جیل کے اندر ملاقات کی، اور باہر جب انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا عمران خان نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہ ڈیل نہیں چاہتے ہیں۔ اب کیا وجوہات ہیں آپ کے پاس یا ہمارے پاس کہ ہم اس بات کے اوپر یقین نہ کریں کہ جناب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں کوئی ڈیل نہیں چاہتا ہوں؟ اگر ہم یہ کہیں کہ جناب بیرسٹر گور صاحب صحیح بیان نہیں بتا رہے عمران خان صاحب کا، تو کیا عمران خان صاحب نے پھر یہ کہا ہے کہ وہ ڈیل چاہتے ہیں؟ ایسا تو ہرگز نہیں۔ عمران خان صاحب کی جنگ ابھی تک بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کی یہ نفسیات ہی نہیں کہ وہ کسی قسم کی ڈیل کریں۔ تو یہ بات اور یہ بیان اس کو 100% ایسے ہی لیا جانا چاہیے۔ اور ہاں، آگے چل کر آپ تمام تر چیزوں کو ضرور انالائز کریں۔ کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ کوئی ایک بات ٹھیک اور کوئی ایک بات غلط بھی ہو سکتی ہے کسی بیان کے اندر، تو آپ بالکل اس کو انالائز کریں۔ لیکن عمران خان صاحب کا یہ بیان تو پاکستانی عوام تک تقریباً 21 دن کی کنفیوژن کے بعد بالآخر پہنچا ہے کہ انہوں نے نہ ہی کسی کو ایسے اختیارات دیے ہیں کہ جس سے یہ تاثر جائے کہ وہ ڈیل چاہتے ہیں۔ ہاں، مذاکرات لوگ کریں، عمران خان صاحب نے کہا ہے بالکل وہ مذاکرات کے حق میں ہیں، لیکن وہ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے تمام مقدمات کا سامنا آئین اور قانون کے مطابق کریں گے، اور اسی طریقے سے ہی وہ انصاف لیں گے، چاہے جتنی مرضی عدالتیں بکی ہوئی ہیں، مینجڈ ہیں، اپنی مرضی کے ججز لگا دیے گئے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان آئین اور قانون پر مکمل طور پر یقین رکھتے ہیں، اور یہی پاکستان کے سب سے بڑے نیشنلسٹ، قوم پرست، پاکستانی قوم کے تناظر میں اس لفظ کو دیکھا جائے قوم پرست کو، عمران خان صاحب کا یہی پیغام ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے یہ وضاحت اس وجہ سے دی ہے کیونکہ اس وقت یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید کسی قسم کی کوئی ڈیل ہو رہی ہے۔ ہاں، ڈائلاگ اور چیز ہے، مذاکرات اور چیز ہے، اور سیاستدان ہر وقت مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا بھی یہی پیغام ہے کہ آپ بالکل مذاکرات کریں، لیکن کسی ایسے پوائنٹ کے اوپر جو کہ پاکستان کے آئین، قانون اور جمہوریت پر جس میں جو ہے وہ سمجھوتے کا تاثر جس سے آتا ہو، کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہو۔ اپنی ذات کے حوالے سے تو عمران خان نے کہا کہ وہ کسی قسم کی کوئی ڈیل لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے اوپر بھی انہوں نے واضح کر دیا کہ جناب اس وقت تک پیش رفت نہیں ہو سکتی جب تک جو گنڈاپور ہیں وہ ملاقات نہ کر لیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ وزیر اعلیٰ اور سیاسی قیادت کے مشورے کے بعد ذرا اس کے اوپر ہدایات دیں گے، مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے اوپر جب ان تک آئے گی مشاورت، وکلاء انہیں بریف کریں گے بیسیکلی یہ قانون ہے کیا، جو منرل ایکٹ لایا جا رہا ہے اس کے اندر کیا ہے، اس کے بعد وہ بتائیں گے۔ پھر بیرسٹر گور نے یہ کہا کہ جناب جیل انتظامیہ نے عدالتی احکامات کے باوجود عمران خان کے خاندان کے افراد کو ان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایڈوکیٹ نیاز اللہ نیازی اس حوالے سے اب توہین عدالت کی درخواست دائر کریں گے، اور منگل اور جمعرات کو عمران خان سے ان کے خاندان کے افراد ملاقات کر سکتے ہیں عدالتی حکم کے مطابق، جبکہ سیاسی قیادت کی ملاقات جو ہے اس کے لیے جمعرات کا دن بتایا گیا تھا۔ آج خیر منگل ہے، آج کے دن بھی یہ ملاقات کرائی گئی۔ بیرسٹر گور نے کہا جناب کہ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت ایک قرارداد کے ذریعے افغان پناہ گزینوں کی واپسی میں مزید مہلت کے لیے جو ہے وہ وقت مانگے، اور وفاق پر یہ واضح کر دے کہ اس طرح سے جلدی کے اندر ہبڑ دبڑ کے نتیجے میں بے شمار جو مسائل ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ اب یہ جو عمران خان صاحب نے ڈیل کا تاثر رد کیا ہے، جس ڈیل دینے سے انکار کیا ہے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو خطرناک جواب دیا ہے، اس پر ہمارے سامنے کچھ جو ہے وہ بیانات ہیں جو کہ یہ بات واضح کر دیتے ہیں کہ جناب بالکل جی ہاں ایسا ہی ہے۔ اور آرمی چیف صاحب کے جو استاد ہیں عرفان صدیقی صاحب، وہ جناب خود اس معاملے کی کس طرح سے تصدیق کر رہے ہیں میں جناب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اور انہوں نے کیا کہا ہے، وہ یہ اس بات کا بڑا اعتراف ہے۔ عرفان صدیقی صاحب آج گفتگو کر رہے تھے صحافیوں سے، وہاں پر انہوں نے کہا کہ عمران خان کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکتی تھیں مگر انہوں نے خود رکاوٹ ڈالی۔ اس جملے کے اوپر ذرا آپ غور کیجئے، عمران خان کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکتی تھیں مگر انہوں نے خود رکاوٹ ڈالی۔ حکومت یا کوئی ادارہ عمران خان کی رہائی کے راستے میں رکاوٹ نہیں، عمران خان اپنی رہائی کے راستے میں خود رکاوٹ ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب کا اعتراف، اس کا کیا مطلب ہے؟ واضح اور صاف مطلب ہے اس کا کہ یعنی عمران خان کوئی ڈیل نہیں کر رہا۔ عرفان صدیقی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب آسانیاں لے سکتے ہیں، آسانیاں ان کے لیے پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن عمران خان صاحب خود نہیں مان رہے ہیں۔ یہی مطلب ہے نا کہ وہ ان کا کہنا کہ خود رکاوٹ اپنی آسانیوں کے راستے میں ہے، اور پھر ان کا یہ کہنا کہ حکومت یا کوئی ادارہ عمران خان کی رہائی کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے، یعنی اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جناب حکومت بھی رہا کرنا چاہتی ہے، ادارے بھی رہا کرنا چاہتے ہیں، اور کیوں رہا نہیں کر رہے؟
کیونکہ عمران خان صاحب ان سے ڈیل نہیں کر رہے، عمران خان صاحب ان کو NRO نہیں دے رہے، اور یہ کہنا کہ عمران خان اپنی رہائی کے راستے میں خود رکاوٹ ہے، اور اس بات کا بھلا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا یہی مطلب ہے کہ یہ منت ترلا کر کر کے تھک گئے۔ عرفان صدیقی صاحب خود بھی مذاکراتی کمیٹی کے اندر بھی جو ہے وہ عرفان صدیقی صاحب کے اصل مالکان وہ بھی تمام تر کوارٹرز اس بات کی کوشش کر کر کے تھک چکے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کو کسی ڈیل کے اوپر راضی کیا جائے، لیکن انہیں کسی ڈیل کے اوپر جو ہے وہ راضی نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی انہیں توڑا جا سکتا ہے۔ یہ بات آج عمران خان صاحب نے بیرسٹر گوہر کے ذریعے بھی آپ تک، پاکستانی عوام تک پہنچا دی ہے۔ اور آج جناب اوورسیز پاکستانیوں کا 2 روزہ کنونشن واضح ہے، یہ بات بڑی واضح ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی جو موجودہ چنتخب حکومت ہے ان کی جانب سے یہ اوورسیز پاکستانیوں سے مدد حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ کس طرح سے، میں وہ بیانات بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور وہ مدد حاصل کرنے کی کوشش کیوں ہے، سب کو اس بات کا اندازہ ہے۔ 1 کروڑ سے زائد پاکستانی ہیں بیرون ملک کے اندر، جس میں سے 90 لاکھ سے زائد جو پاکستانی ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ان کا ووٹ ہے، وہ ووٹ پاکستان آ کر ڈالتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر خود پاکستان آ کر ووٹ نہ ڈالیں یا پاکستان نہ آ سکے تو پاکستان کے اندر ان کے جو اہل خانہ ہیں، جو ان کے رشتہ دار ہیں، ان کی فیملیز ہیں، ان کے دوست احباب ہیں، ان کو واضح طور پر یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ نے ووٹ عمران خان صاحب کو دینا ہے۔ اور 8 فروری 2024 کے الیکشن کے اندر ہم نے بات دیکھی کہ کس طرح سے واضح طور پر اوورسیز پاکستانی 90% سے زائد کی تعداد میں دیگر پاکستانیوں کی طرح عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئے۔ اور اب یہ اسلام آباد کے اندر ایک اوورسیز پاکستانیوں کا کنونشن کرانا ڈیفینیٹلی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ موجودہ حکومت اور ان کے جو اصل مالکان ہیں، جو اصل وارث ہیں، ان کے جو اس حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ باقاعدہ طور پر اب اوورسیز پاکستانیوں سے عمران خان کے مقابلے میں مدد مانگ رہے ہیں۔ لیکن کیا اس طرح سے اوورسیز پاکستانیوں کو اکٹھا کر لینے سے، ان کے متعلق کچھ اعلانات کر لینے سے کیا عمران خان صاحب کے ووٹ بینک کو توڑا جا سکتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ موصوف شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں آج تقریر کرتے ہوئے کہ آرمی چیف کی زبان پر جو بات ہوتی ہے وہی دل میں ہوتی ہے۔ آرمی چیف کے ہوتے ہوئے کوئی پاکستان کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، اور اوورسیز پاکستانی ہمارے سر کا تاج ہیں۔ یہ جعلی اسمبلی کے چنتخب وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے آج اوورسیز پاکستانیوں سے متعلق یہ جو کنونشن تھا، یہاں سے انہوں نے خطاب کیا۔ ان کے تمام تر جملے آپ خود اس کے اوپر غور کر سکتے ہیں کہ پالش کے کس درجے کے اوپر ہیں، اور وہ تمام بڑے اینکر ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی جب عمران خان صاحب یہ بات کرتے تھے کہ ملک بھی میری ہے، فوج بھی میرا ہے، اور ایک پیج پر ہونے کی بات کرتے تھے اور جو ان کو تانے دیا کرتے تھے، آج وہ شہباز شریف صاحب کی یہ جو خدمت گزاری ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایک ٹویٹ کرنے کے بھی جناب روادار نہیں ہے۔ دوسری جانب آرمی چیف صاحب کا بھی ایک بیان سامنے ہے، اسی تقریب کے اندر آرمی چیف صاحب نے بھی خطاب کیا، اور آرمی چیف صاحب نے اس تقریب کے اندر یہ کہا کہ پاکستان کو اس مقام تک لے کر جانا چاہتے ہیں جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا۔ یہ اوورسیز پاکستانیوں کے کنونشن سے جو ہے وہ خطاب کر رہے تھے کہ پاکستان کو آرمی چیف صاحب اس مقام تک لے کر جانا چاہتے ہیں جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا۔ قائد اعظم نے یقینی طور پر پاکستان کے اندر ایک آزاد عدلیہ کا خواب دیکھا تھا۔ قائد اعظم نے یقینی طور پر پاکستان کے اندر ایک جو ہے وہ آئینی اور قانونی ریاست کا خواب دیکھا تھا۔ یقینی طور پر قائد اعظم نے پاکستان کے اندر، وہ یاد ہوگا مشہور زمانہ عمران جو ہے وہ قائد اعظم کی تقریر بھی، جس میں انہوں نے پاکستانی آرمی کے متعلق انہوں نے کیا فرمایا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ آئین اور قانون کے مطابق آپ نے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی جب آرمی چیف صاحب یہ بات فرما رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں، تو پھر جناب یہی سمجھا جانا چاہیے کہ واقعی جو ہے وہ قائد اعظم جس قسم کا پاکستان بنانا چاہتے تھے اس قسم کا پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ پھر جناب آرمی چیف صاحب کے بیان کے اندر اس بات کا بھی ذکر ہے کہ ہم نے جناب ترقی کب کرنی ہے، یہ سوال نہیں ہے، ترقی کتنی کرنی ہے یہ جناب ہم نے فیصلہ کرنا ہوگا، کتنی تیزی کے ساتھ ترقی کرنی ہے۔ تو صورتحال جناب اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی عوامی سیاسی جماعت اور پاکستان کے سب سے بڑے، سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے عوامی سیاسی رہنما عمران خان صاحب اس وقت جناب پابند سلاسل ہیں، ان کے اوپر غیر آئینی اور غیر قانونی کیسز ہیں، مسلسل ان کے اوپر ایک دباؤ ہے ڈیل حاصل کرنے کے لیے، NRO ان کی جانب سے دینے کے لیے، کبھی اوورسیز پاکستانی بھجوائے جاتے ہیں، کبھی دیگر دوست بھجوائے جاتے ہیں، کبھی امریکی وفد آتے ہیں، بالواسطہ پیغامات پہنچاتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، لیکن مرد کلندر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ اور اس صورتحال کے اندر اس وقت ریاست پاکستان یہ اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ جناب
پاکستان کو وہ پاکستان بنایا جائے گا جو کہ قائد اعظم کا پاکستان ہے، تو یقینی طور پر پاکستانی عوام کے سامنے ہم یہ معاملہ رکھتے ہیں۔ کمنٹ باکس کے اندر یقینی طور پر آپ اس قیمتی رائے کا اظہار کریں کہ کیا پاکستان اس جانب بڑھ رہا ہے جس جانب قائد اعظم پاکستان کو لے کر جانا چاہتے تھے، ایک آئینی اور قانونی پاکستان جس میں جو ہے وہ ووٹ کی اہمیت ہو، آئین اور قانون کی اہمیت ہو، اور وہی اقتدار میں ہو جس کو پاکستان کی عوام نے ووٹ دیا ہو۔ یہ بہرحال بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب بہرحال آپ کو کمنٹ باکس کے اندر دے کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔